بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وتمنى على اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے یہ دنیاوی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہر نعمت کے متعلق جہاں سوالات فرمائیں گے وہاں پر اس کے متعلق بھی ہم سے سوال کیا جائے گا وَعَنْ عُمْرِي فِيمَا أَفْنَاهُ، کہ عمر کو کہاں پر گزارا، کہاں پر خرچ کیا۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق ہم سے سوالات کریں گے اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جب تک ہم اس کا جواب نہیں دے لیں گے اللہ کے حضور سے ہمارے قدم ٹل بھی نہیں سکتے۔ ہمیں اس زندگی کا جواب مرنے کے بعد آخرت میں اللہ کے حضور دینا ہے۔ آج ہماری زندگی سے اس بات کا احساس دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہمیں موت آئے گی اور مرنے کے بعد ہمیں پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہمارے طرز عمل سے نہیں لگتا، اس لیے ان چیزوں کا مذاکرہ بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ آدمی کو یہ بات یاد رہے کہ جو اس دنیاوی زندگی کے اندر ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک دن اس دنیا سے وہ رخصت ہو جائے گا، اور جب جائے گا تو دنیا کے ساز و سامان، دنیا کے مال و متاع، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے اسباب اور وہ ساری چیزیں جو ہماری اس دنیاوی زندگی کے اندر ضرورت نظر آ رہی ہے، وہ ساری کی ساری چیز دھری کی دھری رہ جائے گی، اور ہم اس دنیا سے جب جائیں گے تو ہمارے ہاتھ خالی ہوں گے، کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ وہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے۔ اس چیز کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے۔ آج ہمیں اسی سبق کو یاد کرنا ہے اور اسی سبق کو دہرانا ہے کہ ہم دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، کیا جن چیزوں کے اندر ہم لگ کر وقت کو گزار رہے ہیں یہ چیز ہماری زندگی کا مقصد ہے، یا اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر کسی اور مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ حضرات کو اس کا علم نہیں کہ ہم دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کسی چیز کا مذاکرہ چھوٹ جاتا ہے اور جب بہت سی دین کی باتیں کانوں کے اندر نہیں پڑتی تو دھیرے دھیرے غفلت ہماری زندگی کے اندر چھا جاتی ہے، اور اس غفلت کا نتیجہ اعمال کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر سستی ظاہر ہونے لگتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل ہماری زندگی کے اندر غفلت چھائی ہوئی ہے۔ دنیاوی زندگی کی محبت، دنیا کی عیش و عشرت، مال و دولت کی محبت ہمارے اوپر غالب آ رہی ہے، جس کی بنیاد پر قبر کے اندر جانے کو، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کو، جنت کے ملنے کو، جہنم کے عذاب سے ڈرنے کو
یہ چیز ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، پھر ہم اپنی زندگی کو رب چاہی زندگی گزارنے کے بجائے من چاہی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ زندگی ہمارے لیے بڑی ہلاکت خیز ہوگی جب ہماری زندگی رب چاہی کے بجائے من چاہی والی زندگی ہو جائے گی۔ آج کل ہر آدمی اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہے، اس کے پاس موقع نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں اس مشغولیت کے دور کے اندر بھی ہم آئے دن اعلانات سنتے رہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ مشغول ترین آدمی تھا۔ یعنی موت کسی کو نہیں دیکھتی کہ وہ مشغول ہے یا خالی ہے، وہ اپنے وقت پر ہر ایک کو آ کر رہے گی۔ اگر ہم نے اس مشغولیت کی وجہ سے آخرت کو پس پشت ڈالا اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کیے تو گویا ہمیں دنیاوی زندگی دھوکہ کے اندر ڈال رہی ہے، اور دنیا کی زیب و زینت کی وجہ سے ہم دھوکہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ دھوکہ، اس دھوکے کی حقیقت اس وقت کھلے گی جب ہماری آنکھ بند ہوگی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم جس چیز کو حقیقت سمجھ کر زندگی گزار رہے تھے وہ کوئی حقیقت نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک ضرورت تھی۔ حقیقی زندگی تو ہماری آخرت کی زندگی ہے، ہم نے اس کو بھلا کر زندگی گزارا ہے۔ اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب ہماری موت آ چکی ہوگی، اور اس وقت کا احساس ہمیں کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہمیں اس وقت کا احساس کام آئے گا کہ جب ہمارے پاس مشغولیت کھڑی ہوئی ہے، ہمارے ہاتھ پھنسے ہوئے ہیں، اس زمانے کے اندر ہم اپنی آخرت کو یاد رکھیں، اور اس وقت یہ سوچیں کہ یہ مشغولیت کے اوقات کے اندر بھی ہمارے لیے سب سے اہم ترین چیز اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، رب کو راضی کر لیا، تو یہ مشغولیت والی حالت بھی ہمارے لیے خیر کی حالت بنے گی، اور اللہ رب العزت اس مشغولیت کی حالت کے اندر بھی اپنی رضا میں نصیب فرمائے گا۔ ورنہ اگر ہم نے اس مشغولیت کے اندر رب کو بھلا کر زندگی گزاری تو یہ یاد رکھے جب ہماری آنکھ بند ہوگی تو اس وقت ہمارے لیے ہلاکت ہوگی، پچھتانا ہوگا، لیکن اس وقت کے پچھتانے سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک۔ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے وقت کو فارغ کر لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت فارغ ملے گا نہیں کسی کو، وقت خالی کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا کے اندر ہر آدمی کہیں نہ کہیں مشغول ہوگا۔ کوئی آدمی ایک دم خالی چائے کے ہوٹل میں بھی بیٹھا رہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس موقع نہیں، وہ بھی اپنے کو مشغول سمجھتا ہے، حالانکہ دوسرے کی نگاہ کے اندر وہ خالی بیٹھا ہوا گپ شپ کر رہا ہے، لیکن وہ شخص اپنے آپ کو مشغول سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میری عبادت کے لیے وقت کو فارغ کر لے، وقت کو نکال۔ اس کی بنیاد پر میں تمہیں دو طرح کے انعامات دوں گا، ایک تو تمہارے دلوں کے اندر چین اور سکون ڈال دوں گا، اور دوسرے تمہاری ضروریات کو پوری کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ہماری ضرورت کو پوری فرمائیں گے۔ جس ضرورت کی بنیاد پر ہم اللہ کے حکم کو پامال کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنی ضرورت کے اندر ضرورت کو چھوڑ کر میری عبادت کے لیے وقت کو خالی کر لو، میں تمہاری ضروریات کو پوری کر دوں گا، اور تمہارے دل کے اندر چین اور سکون ڈال دوں گا، تمہیں اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت جو تمہیں مرحمت فرمائے گا، جو رزق تمہیں ملے گا، جو روزی تمہیں ملے گی، اس کے اوپر تم کو اطمینان ہوگا اور کامل یقین ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، مقدر کی روزی ہمیں مل گئی۔ اس مقدر کی روزی سے اللہ رب العزت ہماری ضروریات کو پوری کرے گا۔ پھر آدمی بے چینی کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، بے سکونی کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، اس کے دل کو اطمینان ہوگا، چین ملے گا، سکون ملے گا۔ وہ اس وقت ہوگا جب اللہ کے یاد کے لیے
اللہ کی عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرے گا۔ آج ہر آدمی پریشان حال ہے، چین سکون اس کو تلاش کرنے کے لیے آدمی دولت کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اچھی سے اچھی آرام دہ چیز لا کر کمرے کے اندر رکھ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود رات کی نیند اس کی حرام بنی ہوئی ہے، سونے کو لیٹتا ہے، نیند نہیں آتی، پریشانی حائل ہو جاتی ہے اور بے چینی کی کیفیت رہتی ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ سامان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، اسباب کے اعتبار سے سارے اسباب اس کے پاس مہیا ہیں، لیکن جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ چیز یہ ہے کہ اس کو چین اور سکون میسر نہیں ہے۔ وہ چین اور سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ کی یاد کے اندر ہے، اللہ کی عبادت کے اندر ہے۔ آدمی سب چیز کے اندر لگا ہوا ہے لیکن اللہ کی عبادت کے اندر نہیں لگا ہوا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر نہیں لگا ہوا ہے، اللہ کی یاد کے اندر نہیں لگا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر آدمی بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے، دل کو اس کو چین اور سکون نہیں ملتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے۔ آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر چاہتے ہیں کہ اللہ کا چین اور سکون مل جائے تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میری عبادت کے لیے وقت کو فارغ کر لے، میں تیرے دل کو چین اور سکون سے پر کر دوں گا اور تمہاری ضروریات کو تک کا تکفل کروں گا، پوری کروں گا۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی میری عبادت کے لیے وقت کو فارغ نہیں کیا، اللہ کی یاد کے لیے وقت کو نہیں نکالا، تو پھر اس کے بعد دو طرح کی آزمائش کے اندر اللہ رب العزت مبتلا فرما دے گا۔ ایک تو یہ ہوگا کہ تمہیں ملأت یدک شغلا، تمہارے ہاتھ کو مشغولیت سے بھر دوں گا۔ ہر وقت انسان یہ کہے گا کہ میرے پاس بہت کام ہے، مجھے موقع نہیں ملتا، میں چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتا۔ یہ چیز کیا ہوگی؟ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے جس پر آدمی اللہ کا شکر ادا کرے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے ایک آزمائش اور ابتلا کے اندر اس کو ڈال دیا گیا ہے۔ اور یہ آزمائش اور ابتلا کس بنیاد پر آئی ہے؟ اس کی وجہ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس شخص نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو خالی نہیں کیا، اللہ کی یاد کے لیے وقت کو خالی نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آزمائش اس کے لیے یہ ڈالی کہ اس کے پاس موقع نہیں ہے۔ آج عام طور سے زبان پر یہ لفظ رہتا ہے کہ موقع نہیں مل پاتا، ہاتھ خالی نہیں رہ پاتا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ چیز میں اس جرم کی پاداش کے اندر اس کو دوں گا۔ جب میری عبادت کے لیے آدمی وقت کو خالی نہیں کرے گا تو اس وقت اس کے ہاتھ کو مشغولیت سے بھر دوں گا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی بہت زیادہ کام کرے گا اور بہت زیادہ اس کا ہاتھ مشغول ہوگا تو اس کی ساری ضرورت بھی پوری ہو جانی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مشغولیت چونکہ ایک طرح کی آزمائش ہے، ابتلا ہے، تو اللہ رب العزت اس آزمائش کی وجہ سے اس کی ضرورت بھی پوری نہیں کریں گے۔ کام تو بہت کرے گا لیکن اس کی ضرورت بھی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ابھی ایک ضرورت پوری بھی نہیں ہوگی کہ دوسری ضرورت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور وہ اس بنیاد پر ہوگی کہ اس شخص نے اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو فارغ نہیں کیا۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دنیاوی زندگی مرحمت فرمائی ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہم نیک عمل کر سکتے ہیں، لیکن کل جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو وہاں پر آدمی ایک عمل کرنے کے لیے محتاج ہو جائے گا، وہاں پر عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ آج عمل کی گنجائش ہے۔ آج اگر ہم چاہیں تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر سکتے ہیں۔ عبادات میں سب سے اہم عبادت اللہ رب العزت نے
جو ایمان والوں پر فرض فرمائی ہے وہ نماز ہے۔ آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ ہر آدمی دیکھتا ہے کہ پہلے کے مقابلے مساجد کے اندر حاضری میں کمی ہونے لگتی ہے، اور یہ بھی عجیب حال ہے کہ جب مارکیٹ ڈاؤن رہتی ہے تو ہر آدمی سنجیدہ ہو جاتا ہے، اللہ کی جانب لو لگانے لگتا ہے، اور اس وقت آدمی گڑ گڑانے لگتا ہے۔ جب اللہ رب العزت مارکیٹ کو چلا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آدمی اسی پرانی ڈگر کے اوپر آ جاتا ہے اور اللہ کو فراموش کر بیٹھتا ہے، پھر نماز کے لیے اس کو موقع نہیں ملتا، آگے پیچھے کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، قضا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی زبردست نافرمانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم قوموں کو آزماتے ہیں اور آزمائش کی شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت آسمان کے اور زمین کے دہانے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اب اس کبھی روزی کو دے کر آزماتا ہے کہ اس کے اندر میرا بندہ مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے۔ اگر اس آزمائش کی وجہ سے اس آزمائش کے اندر بندہ فیل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت روزی کو روک لیتے ہیں کہ اس کے اندر میرا بندہ لعلہم یضرعون، تاکہ ان کے اندر گریہ وزاری پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہو جائے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب اللہ کی جانب سے رسی ٹائٹ کی جاتی ہے تو اس وقت ہم متوجہ ہو جاتے ہیں، جب کسی طرح کے حالات آتے ہیں تو اس وقت ہم اللہ کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں، مساجد ہماری بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس وقت آدمی نماز کا اہتمام کرنے لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کی جانب سے آسائش ہونے لگتی ہے اور رزق کے اندر آدمی کو آسودگی ملنے لگتی ہے، اس وقت آدمی کی زندگی پہلی والی زندگی کے اوپر لوٹ آتی ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ کی آنے والی نعمت کو ہم روکنے والے بن جاتے ہیں۔ اگر ان حالات کے اندر بھی ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں گے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے اور 5 گانا نماز کا اہتمام کریں گے، مسجد کے اندر حاضری دیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو جو آدمی اللہ کو یاد کرے گا اللہ رب العزت نعمت کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ اگر ہم نے نعمت کی ناقدری کی اور نعمت کی ناقدری اس طریقے سے ہوگی کہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی عبادات کو چھوڑ دیا، تو یہ یاد رکھیں جس اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے وہ اللہ اس نعمت کو لینے پر بھی قادر ہے، وہ اللہ ہم سے اس نعمت کو چھین لے گا۔ اس لیے آج اس کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی کے اندر دھوکہ کے اندر نہ پڑیں۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، ہر ایک کی زندگی اللہ رب العزت نے متعین فرما دی ہے کہ اس کی کتنی زندگی ہوگی۔ ابھی آدمی دنیا کے اندر آتا بھی نہیں کہ اس کو کتنے دن رہنا ہے، وہ اللہ کے یہاں لکھ لیا جاتا ہے۔ ہماری موت آخرت کے اندر کتنی کب واقع ہوگی یہ لکھی جا چکی ہے، ہمیں کتنے دن رہنا ہے ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ لہذا جب ہمیں معلوم نہیں، موت برحق ہے، وہ آنے والی چیز ہے، تو یہ دنیاوی زیب و زینت، دنیا کی زندگی ہمیں دھوکہ کے اندر نہ ڈالے۔ اس کی وجہ سے ہم اللہ کو بھول کر زندگی نہ گزاریں، اللہ کو یاد کر کے زندگی گزاریں، اور اللہ کی یاد میں سب سے بڑی عبادت وہ نماز ہے۔ نماز کا اہتمام ہر ایمان والے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نماز کا کتنا اہتمام تھا کہ 2 آدمی بھی اگر مسجد کے اندر، اگر ایک آدمی 2 آدمیوں کے سہارے بھی مسجد کے اندر لایا جا سکتا تھا تو وہ مسجد کے اندر لایا جاتا تھا۔ لیکن آج کتنی آسانی سے نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے کہ کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام کے اندر جب کہ آپ پر بے ہوشی بار بار طاری ہو رہی تھی، تب بھی نماز کے لیے جانے کی ہمت کر رہے تھے۔
کوشش کر رہے تھے، نماز کا اتنا اہتمام تھا، آخر وقت کے اندر آپ کے زبان مبارک سے جو الفاظ جاری تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آج اس چیز کے اندر، اس چیز کی جانب ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی مرحمت فرمائی ہے، ہر ایک اس دنیا سے جا رہا ہے، اعلان ہوتا ہے، ہم صرف حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں کیسے چلا گیا، ابھی تو ہماری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ یاد رکھے ایک دن ہمارا بھی اعلان ہوگا، دوست سے بھی اسی طرح کے تبصرے کریں گے، لیکن جو جانے والا ہوگا وہ چلا جائے گا، اس کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے، دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ رشتہ دار کچھ دن غم بنا کر اپنے کام دھندے کے اندر مشغول ہو جائیں گے، پھر ہم ہوں گے، ہماری قبر کی منزل ہوگی، آخرت کی منزل ہوگی، اور ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہوں گے۔ ان اعمال کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے خواہش، اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور آخرت کے اندر مرنے کے بعد کام آنے والی چیزوں کی تیاری کرے، اور بیوقوف ہے وہ شخص جو اپنے خواہشات کی اتباع کرے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھے رکھے۔ اس لیے اس حدیث کے پیش نظر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔